اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالی جائے گی، اور وہ عنوان ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی بنیادوں پر بینکاری نظام کا تصور دینے والا سب سے پہلا شخص کون ہے؟ کس نے سب سے پہلے اس نظام کا تصور ہمیں دیا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے معاشی نظام میں بینکنگ کو جزو لا ینفک کی حیثیت حاصل ہے۔ زندگی کے تمام شعبے، چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہو، اس کا تعلق کسی اور شعبے سے ہو، کسی نہ کسی صورت میں اسے بینکاری کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ حج جیسی عبادت و سعادت کو حاصل کرنے کے لیے بینکنگ چینل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مروجہ بینکاری نظام یہ سود پر مبنی ہے، جس میں سود پر پیسے لیے جاتے ہیں اور آگے انہی پیسوں کو سود پر دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ نظام سود کو رواج دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا، جبکہ شریعت مطہرہ میں سود کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت اور تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام۔ سود کی اس حرمت کے بعد کسی بھی صاحب عقل مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے نظام کا حصہ بنے جس نظام کا اہم جز ہی سود ہو۔ چنانچہ مروجہ بینکاری نظام، جسے ہم کنونشنل بینکنگ سسٹم کہتے ہیں، اس میں چونکہ سود ہے، اسی وجہ سے علماء کرام نے اسے حرام قرار دیا۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ بینکاری نظام کے بغیر موجودہ وقت میں زندگی کا گزارنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ کیا تاجر، کیا غیر تاجر، کیا عام مسلمان، کیا ایک دینی مدرسے میں تعلیم دینے والا استاد، ہر کسی کو کسی نہ کسی صورت میں اس نظام سے پالا پڑتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کے لیے یہاں پر ایک اہم بات یہ آئی کہ کوئی ایسا نظام بینکاری کا متعارف کرایا جائے، انٹروڈیوس کروایا جائے کہ جس سے نہ صرف بینکاری کی یہ ضرورت پوری ہو جائے بلکہ سود سے بھی بچا جائے۔ تو عرصہ دراز سے اس کی کوششیں ہوتی رہیں۔ علماء کرام نے اس کے لیے غور و فکر کیے اور نظام کو وضع کیا۔ آج پوری دنیا میں نہ صرف مسلم ممالک میں بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی اسلامی بینکاری نظام کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ خاص طور پر 2008 میں جب بین الاقوامی مالیاتی بحران پیدا ہوا تو اس بحران کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ماہرین معیشت اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ سودی نظام پر مبنی مروجہ بینکاری ہمارے لیے کسی بھی صورت میں سود مند نہیں، فائدے مند نہیں۔
ہمیں اس نظام کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جو نظام اسلام نے دیا معیشت کے حوالے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں ابھی ہو رہی ہیں، لیکن اسلامی بینکاری نظام کا سب سے پہلا تصور کنہوں نے دیا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، بلکہ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے اسلامی معاشی بنیادوں پر بینکاری کا تصور دینے والے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے 1912 عیسوی کو اپنے ایک کتابچے میں جو فتوے کی صورت میں شائع ہوا، جس کا نام تدبیر فلاح و نجات و اصلاح رکھا گیا، اس کتابچے میں، اس فتوے میں آپ نے یہ تصور پیش کیا کہ بمبئی، کلکتہ، رنگون، حیدرآباد وغیرہ کے تونگر مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے بینک کھولتے، سود شرع نے حرام قطعی فرمایا ہے، مگر اور 100 طریقے نفع لینے کے حلال فرمائے ہیں، جن کا بیان کتب فقہ میں مفصل ہے۔ آپ کا یہ فتویٰ آپ کے فتاوی جات کا مجموعہ فتاوی رضویہ طبع جدید جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 144 میں موجود ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اسلامی بنیادوں پر بینکنگ کا تصور پیش کیا کہ جب بڑے بڑے ماہرین اس بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بینکنگ نئی نئی متعارف ہوئی تھی، اور آپ نے ابتدائی زمانے میں یہ تصور دیا۔ بعد میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا، اور اس پر ابھی بھی کام ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ دنیا اسلامی بینکاری نظام کو اختیار کر رہی ہے، اور کیوں نہ کرے کہ اسی نظام میں معیشت کی فلاح موجود ہے، معاشرت کی فلاح موجود ہے، جس میں سود نہیں بلکہ مداربت و مشارکت اور اسلام کے دیے گئے دیگر طریقہ کار کو اختیار کر کے لوگوں کی بینکنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے اس فتوے پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر رفیع اللہ صدیقی، چیئرمین بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد، لکھتے ہیں کہ یہ نقطہ معاشی نقطۂ نظر سے اس قدر اہم ہے کہ ہمیں مولانا احمد رضا خان کی اقتصادی سمجھ بوجھ کا قائل ہونا پڑے گا۔ 1912 میں ہندوستان کے صرف چند بڑے بڑے شہروں میں بینک قائم تھے، جن کی ملکیت انگریزوں یا ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھی۔ بر صغیر میں 1940 تک کوئی مسلم بینک موجود نہیں تھا۔ 1912 میں بینک اور بینکوں کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن مولانا کی نگاہوں سے معاشیات کے مستقبل کے اس اہم ادارے کی اہمیت پوشیدہ نہ رہ سکی، اور انہوں نے مالدار مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے بینک قائم کریں۔ اس سے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معاشی سوجھ بوجھ کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر اسلامی بینکاری کے تصور کو دینے والوں میں اولین مقام رکھتے ہیں، لہٰذا مسلمانان عالم کو چاہیے کہ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیے گئے تصور کے مطابق مشارکت و مداربت اور دیگر طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے معاشرے میں اسلامی بینکاری نظام کو رواج دیں اور سودی نظام سے خود کو بچائیں۔ اسی میں ہماری فلاح ہے اور کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس تصور کے مطابق معاشرے میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔